السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک کمپنی کے نہیں بلکہ 3 دوستوں کی ہے جن کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ کسی معمولی سرکاری نوکری سے منسلک ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ ان 3 دوستوں میں سے ایک کا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا، دوسرے کے سرکاری دفاتر میں تھوڑے بہت تعلقات تھے، جبکہ تیسرا بات چیت کرنے کا ماہر تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ صوبہ پنجاب کے شہر گجرات کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد حسین کے والد اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، لہٰذا اپنے 4 چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کرنا ان کے ذمہ تھا۔ اس ذمہ داری کے تحت انہوں نے لاہور میں ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ انشورنس کا کام شروع کیا۔ اسی دوران ان کے بچپن کے دوست نذر محمد جو پشاور سے BA کر کے واپس لاہور آئے، وہ بھی ان کے ہمراہ چل پڑے، لیکن بات کچھ بنی نہیں اور دونوں کو یہ کام چھوڑنا پڑا۔ نذر محمد نے LLB کرنے کی ٹھانی اور پھر وکالت میں مصروف ہو گئے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر انہوں نے وکالت کی پریکٹس بھی ترک کر دی۔ معاشی تنگ دستی کے پیش نظر چودھری حسین کے پاس ایک راستہ بچا جو کہ سرکاری نوکری کرنے کا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ سرکاری ملازمت سے بیزار تھے، کیونکہ ایک طرف انہوں نے سرکاری ملازمت سے منسلک اپنے والد کی دیانتداری اور مشقت دیکھی تھی تو دوسری طرف ان کی تنگ دستی اور کنات بھی۔ تیسرے دوست یعنی چودھری محمد سعید کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد محکمہ صنعت کے شعبہ مارکیٹنگ میں چلے گئے، لیکن وہ بھی اپنی اس نوکری سے مطمئن نہ تھے۔ سن 1940 کی دہائی میں اس کمپنی کے آغاز کا احوال چودھری محمد حسین اپنی کتاب میں جفت ساز کیسے بنا میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ محمد سعید اور میں نے سوچا کہ جنگ میں حکومت کو مختلف قسم کے سامان کی ضرورت رہتی ہے، کیوں نہ ٹینڈر کا کام شروع کیا جائے۔ پھر 3 دوستوں نے مل کر 63 روپے جمع کیے، ان میں سے 52 روپے میں ایک جگہ کرائے پر لینے کے بعد ٹینڈر کی بنیاد پر کام شروع کر دیا۔ جلد ہی انہیں ایک ٹینڈر کے تحت پولیس کے لیے چپل فراہم کرنے کا ٹھیکہ مل گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو چپلیں تھیں نہ ہی تیار کرنے کی صلاحیت۔ لاہور میں خام مال مہنگا تھا، اس لیے وہ پولیس اہلکاروں کے لیے چپل ڈھونڈتے ڈھونڈتے گجرات پہنچ گئے اور وہاں جا کر 5-6 موچیوں سے یہ سامان تیار کروایا۔ پولیس کے لیے لیدر چپلوں کے بعد انہیں اسی محکمے کے اہلکاروں کے لیے بوٹ بنانے کے آرڈر بھی مل گئے اور جفت سازی کا یہ کام آگے بڑھتا رہا۔ ساتھ میں انہیں مچھردانی، وردی، ترپال اور پیٹیاں فراہم کرنے کے آرڈر بھی ملے، لیکن یہ کاروباری ماڈل مستحکم نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں ایک بڑے آرڈر کے لیے 1000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی بینک انہیں قرض دینے کو تیار نہیں تھا۔ تمام بینک ہندوؤں کے تھے جو زمینداروں کو قرضہ نہیں دیتے تھے۔ سود کی شرح 30% تھی۔ ایک دوست کے ذریعے 3 کی بجائے 120% سود پر قرض ملا، یعنی انہیں 3 ماہ کے لیے 1000 روپے کی رقم پر 300 روپے سود ادا کرنا پڑا۔ کہنے کو تو یہ تینوں اب ایک چھوٹی سی کمپنی کے مالک بن گئے تھے، لیکن حساب کتاب اور مال کی پیکنگ سمیت زیادہ تر مزدوری انہیں خود کرنا پڑتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ 1945 میں اختتام کو پہنچی اور اس کے ساتھ ترقی پاتے اس کاروبار کے آئندہ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب سرکاری ٹھیکے ملنا بند ہو گئے تو کمپنی کے لیے آمدن کا بڑا ذریعہ بند ہو گیا۔ شاید اسی میں کوئی حکمت تھی جس کی بدولت انہیں خیال ہے کہ چونکہ وہ لیدر اور کینوس کا کام کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے متعلق سامان تیار کر کے بیچا جائے۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے جوتوں کے سفری سامان اور ہینڈ بیگز بنانا شروع کر دیے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ کمپنی کو باقاعدہ رجسٹر کیا جائے اور محض سرکاری ٹینڈرز لینے کے بجائے عام لوگوں کو بھی چیزیں فراہم کی جائیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کمپنی کا نام کیا رکھا جائے۔ چودھری حسین کے مطابق ان دنوں برصغیر میں ہندو مسلم سوال زندگی ہر شعبے کو متاثر کر رہا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی نام کی وجہ سے یاران وطن ان کے مال کا بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ کمپنی کا نام سروس لمیٹڈ رکھا گیا۔ تقسیم ہند سے قبل سروس کے بیشتر غیر مسلم تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ انگریزی کے نام کے ذریعے ممکنہ اعتراضات سے بچا گیا۔ پاکستان کا قیام ہو گیا، آزادی ملی، لیکن کاروبار اور تجارت کی یہ آزادی کی قید سی تھی، کوئی لٹ گیا تو کسی کی ادائیگیاں رہ گئیں۔ سروس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، سرحد پار گاہک اور سپلائر ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ کاروبار کو ہونے والے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے لاہور میں مال روڈ پر ایک دکان دی گئی، لیکن کمپنی کے مستقبل پر اب سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد سروس نے دوبارہ حکومتی ٹینڈر سے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا، جہاں کینوس میں ترپال اور چمڑے کے سامان کے ساتھ ساتھ چپلیں بنانے کے آرڈر ملتے رہے۔ لیکن اس موقع پر یہ نئی کمپنی ایک تاریخی موڑ سے ہمکنار ہوئی۔
سروس کو پیشکش ہوئی کہ وہ فوجی جوانوں کے بوٹ بنائیں۔ چودھری حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہم تو صرف چمڑے کی چپل تیار کرتے تھے، فوج کے لیے بوٹ بنانے کا کام گورنمنٹ نے باٹا کو دے رکھا تھا۔ بین الاقوامی کمپنی باٹا آج بھی پاکستان میں جوتوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس وقت ملک میں اسے ٹکر دینے کے لیے کوئی بڑی کمپنی موجود نہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنا کہ ایک بار بریگیڈیئر صاحب بوٹوں کے معائنہ کے لیے باٹا شو فیکٹری گئے، انہوں نے بوٹوں میں کچھ نقائص نکالے تو مینیجر نے کہا اس سے بہتر بوٹ نہیں بن سکتا، صرف ہم آرمی بوٹ بنا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب خاموش رہے۔ اس واقعے کچھ عرصہ بعد ایک حکومتی عہدیدار نے انہیں فوجی بوٹ بنانے کا مشورہ دیا اور سن 1950 میں انہیں فوجی بوٹ بنانے کا پہلا آزمائشی آرڈر مل گیا، لیکن لیدر کی چپلیں بنانے والی اس کمپنی کے پاس فی الحال خاص آرمی بوٹ بنانے کے لیے مہارت اور مشینری نہیں تھی۔ انگلینڈ سے استعمال شدہ مشینری منگوائی گئی اور کاریگروں کو یہ مہارت سکھائی گئی۔ یوں سروس فوجی بوٹ بنانے کے میدان میں آن کھڑی ہوئی۔ سن 1957 میں سروس نے اپنے ریٹیل سٹور قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دوسری برانڈز کی دکانوں کے بجائے اپنی دکانوں میں جوتے فروخت کر سکیں۔ کینوس شوز بنانے کے لیے جاپانی مشینری اور ماہرین کا سہارا لیا اور انہیں عملے کی ٹریننگ کے لیے پاکستان بھی بلایا گیا۔ سن 1960 میں گجرات میں نئی شو فیکٹری بنائی گئی اور اسی دوران فوجی بوٹ، سول شوز اور ریٹیل دکانوں کے اچھے کاروبار کے دوران صنعتی ترقی کے خواہش مند پاکستانی صدر ایوب خان نے سروس کی لاہور فیکٹری کا دورہ کیا۔ وہ تینوں دوست جنہوں نے سروس کی بنیاد رکھی تھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی تیسری نسلیں اس کمپنی کو چلا رہی ہیں۔ جوتوں کے ساتھ ٹائرز کے کاروبار کو وسعت دینے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ سروس کے مطابق گزشتہ 10 سال سے ان کی کمپنی ملک میں جوتوں کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے۔ امید کرتے ہیں میری یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔